اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، مدارس میں طلباء آ چکے ہیں، تو میرے ذہن میں چند باتیں تھی، میں نے کہا طالب علموں کے سامنے گوش گزار کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے طالب علم کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی نیت خالص کرے، مطلب نیت میں اللہ کی رضا ہو، اور اس کا علم حاصل کرنا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ دوسرا کام طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے علمی استعداد کو مضبوط کرے۔ آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا نیت خالص دل جمی کے ساتھ دل لگا کر آپ پڑھیں، اور اس میں 3 کام کریں۔ کل آپ نے جو سبق پڑھنا ہے رات سے اس کا مطالعہ کریں ضرور، اور اگلے دن کلاس میں حاضر ہو کر استاد سے پڑھیں اور استاد سے سنیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی پھر تکرار کر لیں۔ تیسرا کام طالب علموں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا خوش خطی درست کرے، خوبصورت بنائیں اپنا تحریر، عمدہ تحریر، کیونکہ عمدہ تحریر سے آپ بہترین انداز میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے خطابت۔ آپ ایک اچھا خطیب بن جائیں، آپ سیکھیں، بزموں میں حصہ لے لیں، آپ تقریر مقابلوں میں حصے لے لیں، اور آپ ایک اچھا خطیب جب بنیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں گے، آپ کے بیان میں اور آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ 5ویں نمبر پر خارجی کتب کا مطالعہ کرنا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے متعلق استاد سے مشورہ کر کے، آپ کوئی بھی کتاب آپ خارجی مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ استاد سے مشورہ کر کے کہ استاد جی مجھے خارجی مطالعہ کرنا ہے، میں کون سی کتاب مطالعہ کروں۔ 6 نمبر پر تجوید۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، تو یہ کہ آپ تجوید بھی مکمل طور پر پڑھیں اور قرآن کریم بھی حفظ کر لیں مکمل۔ 8 سال آپ کے پاس ٹائم ہے، جو بچے اولا سے آئے ہوئے ہیں تو 8 سال تک، لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی قرأت درست کر لیں، آپ تجوید پڑھیں، آپ قاری بنیں، اور اس کے بعد آپ قرآن کریم میں جو ضروری چیزیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کی کل کام آئے گی، آپ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور یاد کر لیں۔ 7ویں نمبر پر ہیں غیر تعلیمی سرگرمیاں۔ غیر تعلیمی سرگرمیاں فضول میں ایسی چیز کا حصہ بننا جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کے پڑھائی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے دور رہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے اساتذہ کرام۔ اساتذہ کرام، جب آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا تو آپ کا کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کریں؟ آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کا لیڈر ہے، آپ کا جو کتاب ہے وہ آپ کا منشور ہے، اور جو آپ کا درسگاہ ہے وہ آپ کا مرکز ہے، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح 9 نمبر پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ اس تعلق کو ظاہری طور پر بھی اپنے اوپر ظاہر کریں اور باطنی طور پر بھی۔ اور 10ویں نمبر پر علم آپ حاصل کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہ آپ علم حاصل کریں گے، آپ کہیں گے جی کیا کہیں گے، کیا پئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کے اشرف اور بہترین انسان ہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جو مدرسے کے قانون ہوتا ہے، مدرسے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، مدرسے میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ مدرسے کے بجلی اس کا خیال رکھے، لائٹ آف رکھا کرے، مدرسے کا جو پنکھا ہے، مدرسے کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں، مدرسے کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔